7 سال سے بچہ بڑا ہوگا اب اس کے اندر صحیح غلط ایتھکس موریلٹی سیدھا راستہ غلط راستہ اب اس کے اندر یہ ڈیولپ ہوگا. قرآن گھر کے اندر سخت ڈسپلن کی ضرورت ہے. ڈسپلن میں آپ کو ایک آئیڈیل گھر کی روٹین بتا دیتا ہوں. آئیڈیل گھر میں جس میں بچہ 7 سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا ہے اس کے اندر سارے لوگ فجر کی اذان میں اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے اماں جو ہے نا جلدی سے واش روم سے آنے کے بعد ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہیں اور ابا کہتے ہیں میرے جاگر کہاں ہیں, جاگر لے کے آؤ جلدی. وہ ذرا واک کرنے چلے جاتے ہیں. پھر دادا ابو جو نا ایسے بیٹھ کے تھوڑی میڈیٹیشن کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا امی فٹافٹ باتھ روم میں جا کے نا وہ کرنے لگ جاتی ہیں. پھر وہ آ کے کچن میں کچھ کرنے لگ جاتی ہیں. اس کے بعد سارے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب میں وہ واپس آتے ہیں تو اس کے وقت یہ گھر کے اندر جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو سارے لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر سب لوگ وہ پلیٹیں اٹھا کے خود رکھتے ہیں. پھر شام کو سارے لان میں امی ابو بڑا بھائی مل کے بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رات کو تھوڑی دیر قرآن کی کلاس ہوتی ہے, سارے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور 15 منٹ کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں. اور رات کو جو ہے ہم پھر بیٹھ کے نا ایک دوسرے سوال پوچھتے ہیں. اور امی جو ہے نا ایک قصہ سناتی ہیں کہ میں آج آپ کو حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں. اور اگلے دن ابو کہتے ہیں میں آپ کو آئنسٹائن کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. رائٹ. اور 8:30 بجے سارے سو جاتے ہیں. البتہ کسی کو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہو تو ایک ٹی وی کا کمرہ لگا ہوا ہے, وہ جا کے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں. رائٹ. اچھا, اور گھر کے اندر تو اس کا نام ہے ایکچولی 7 سال سے 13 سال تک بچے کی تربیت کرنا, کہ ایک ڈسپلنڈ ماحول گھر کے اندر. ہفتے اتوار کو ہم سارے کے سارے گھومنے جاتے ہیں, امی کے ساتھ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں, ہم ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں, واٹ ایور جو بھی آپ کرتے ہیں. ہم خالہ ایک ہماری رہتی ہیں, بیوہ خالہ ہے, ہم سب ان سے ملنے جاتے ہیں. تو وہ ایک ڈسپلنڈ ترتیب گھر کے اندر بننی یہ 7 سال سے 13 سال تک کے بچے کی تربیت کی ضرورت ہے. اس دوران میں بچے کو 7 اور 13 سال کے بچے کی سوشلائزیشن میکسیمم ہونی چاہیے. بچوں کو شاپنگ پہ ساتھ لے کے جائیے, بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کے جائیے, دفتر میں کوئی اگر پرابلم نہ ہو تو ساتھ لے جائیے. اگر آپ نے کہیں باغ میں جانا ہے, کوئی پودے لگانے ہیں, بچے کو ساتھ لے جائیے. کہیں کسی فوتگی پہ جانا ہے, ساتھ لے جائیے. قبرستان میں بچے کو ساتھ لے جائیے. ہر جگہ پر بچوں کو ساتھ لے جائیے. تو 7 سے 13 سال تک یہ ہے پرنسپل. اور آخری جو بات 7 سے 13 سال تک اہم ہے, اس میں بچہ آپ سے سوال پوچھے گا اور اس میں یہ نہ ہو کہ آپ بچے کے سوال کا جواب نہ دیں. یہ غور سے سنیے گا یہ بات, یہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے اہم بات ہے. آپ کو جب سوچنا ہوتا ہے تو آپ کہتی ہیں چپ کرو, چپ کرو, میں سوچ رہی ہوں, چپ خاموش, میں سوچ رہی ہوں. بچہ اس سے الٹ ہوتا ہے. بچہ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بول رہا ہوتا ہے. اگر ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بولنے لگ جائیں تو لوگ ہمیں پاگل خانے میں بند کر دیں گے. آپ جو کچھ آپ کے دماغ میں بھی چل رہا ہے نا, آپ اس کو بولنا بھی شروع کر دیں تو کچھ دیر میں ہم سب کہنے لگ جائیں گے کہ ہم سارے پاگل ہیں. بچہ جو ہے, اس لیے میں وہاں گیا تھا, وہاں میرے درخت کے اوپر جو ہے نا میں روٹی کھائی تھی تو میں ادھر لیٹا ہوا تھا تو مجھے نیند آ رہی. آپ نے یہ کیا کر رہے ہو بک. ایکچولی یہ وہی جو ہم کر رہے ہیں, مگر بچے کا پرابلم یہ ہے کہ بچہ خاموش ہو کے سوچ نہیں سکتا, وہ بول کے سوچتا ہے. اگر 7 سال سے 13 عمر تک آپ نے بچے کو کہا چپ کرو, میں تھکی ہوئی آئی ہوں, چپ کرو, تو آپ نے یہ نہیں کہا مت بولو. آپ نے پتا کیا کہا ہے, مت سوچو. جو تو بچہ سیدھا سوال پوچھتا ہے کہ ماما یہ بتائیں عمران خان کون ہے, تو ظاہر آپ اس کا جواب دے سکتی ہیں, بتا دیں کون, یا نواز شریف. I'm sorry, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پولیٹیکل گفتگو کر رہا ہوں. نواز شریف پوچھے تو بتا دیں. اگر وہ یہ کہے اللہ میاں کی بیٹی کون ہے فار ایگزامپل, تو کہ اچھا بیٹا اس کو بورڈ پہ لکھ دیں. گھر میں ایک بورڈ لگا ہونا چاہیے جس میں وہ سوال لکھے ہوں جو بچوں نے پوچھے ہیں, اور شاید اسکول میں بھی بیٹا اس کا مجھے جواب نہیں پتا, ہم پتا کریں گے, تم بھی پتا کرنا. جس کو پہلے پتا لگ گیا وہ بتا دے گا. آپ ماشاءاللہ دیکھیں, آپ یہ کریں, گوگل کریں اور پھر مجھے بھی بتائیں. اور اب آپ کے پاس ایک اور اپرچونٹی بڑی مل گئی ہے بچے میں کانفیڈنس کی. سب گھر والوں کو اکٹھا کرو, سب کو, ابو کو, امی کو, ملازمہ نہیں, بار بیٹی ماسی ادھر آؤ. آپ کے بیٹے کا کیا, بچے کا کیا نام ہے, محمد حشام نے پتا کیا ہے کہ فلاں بات کیا ہے, بتاؤ. اب جب محمد حشام نے چھوٹے سے نے کھڑے ہو کے, ملازمہ بھی دیکھ رہی ہے, اب سب کے سامنے اس نے کہا میں نے یہ پتا کیا ہے کہ اصل میں چاند جو ہے نا وہ زمین کے گرد گھومتا ہے, اس لیے ایسے کر کے چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا. فار ایگزامپل یہ سوال تھی. تو آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو سوال کو اس کو کیا, آپ نے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا, کریڈیبلٹی پیدا کی,
آپ کے درمیان محبت کا بانڈ برابر ہوا, برابری آپ نے سکھائی کہ سب کرسیوں پہ ملازمہ کے ساتھ, امی کے ساتھ نوکرانی بھی بیٹھی ہوئی, پتہ نہیں 10 قسم کی سافٹ سکلز آپ نے ان کو سکھائی. تو 7, میں پھر سم اپ کرتا ہوں, پھر میں 13 سال کے بعد کی بات کروں گا. 7 سے 13 سال تک بچے کے اندر ان کنٹراسٹ ٹو 0 to 7, obviously یہ کوئی ایسے ڈیمارکیشن لائن نہیں ہے کہ 29 مئی کے بعد ایسے اور اس میں اوور لیپ ہے اس کے اوپر. تو اس میں آپ نے بچے کو ڈسپلن رکھنا ہے, اس ڈسپلن کا رول ماڈل آپ ہونے چاہیے. ایک بات, آپ سب ایڈلٹ بیٹھے ہیں, اگر والدین کے کردار کے اندر کوئی بات ایسی ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہے, چاہے وہ مورل ہے, چاہے وہ ایتھیکل ہے, چاہے وہ ریلیجس ہے, چاہے وہ سوشل ہے, کوئی بھی نیگیٹو بات ہے نا, آپ دنیا کا بڑے سے بڑا سکینر جو ہے نا, اس سے بڑا سکینر آپ کے گھر میں جو 3 سال کا بچہ ہے وہ ہے. میں آپ کو بہت اوپن الفاظ میں بتاتا ہوں, اگر کسی کا کوئی پیرنٹس میں سے کسی کا کوئی ریلیشن ہے, الیجیٹ ریلیشن ہے, سوری میں بہت اوپن یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے 3 سال کے بچے کو پتا ہے, اور اس سے اس بچے کے اوپر جو امپیکٹ ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں رشوت کا پیسہ آ رہا ہے, آپ کے 4 سال کے بچے کو پتا ہے, آپ کے گھر میں حرام کا پیسہ آ رہا ہے, آپ کے 4 سال کے بچے کو معلوم ہے, آپ کسی قسم کی اور سوشل, آپ نے اپنے بھائی کے خلاف پراپرٹی کے لیے مقدمہ کیا ہوا ہے, پلیز بھول جائیے کہ آپ کا بیٹا اپنی بہن کو تھپڑ نہیں مارے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے ابا نے چچا کے منہ پہ تھپڑ مارا ہوا ہے, تھپڑ سے بڑھ کر عدالت کے اندر مقدمے کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے پلیز یاد رکھیے 7 سال کے اندر قربانی کیجئے. اگر آپ کا مزاج بھی نہیں ہے تو جس طرح کا بچہ بنانا چاہتے ہیں اپنے مزاج کو اس طریقے سے تبدیل کر لیجئے. نمبر 1, کسی قسم کی ایتھیکل, مورل, سوشل کوئی بھی کرپشن جو ہے نا, وہ آپ کے بچے کے اندر ساری زندگی کے لیے ایک ٹیڑھی اینٹ لگا دے گی, جس سے پوری کی پوری دیوار ٹیڑھی بنے گی. آپ کہیں گے پیسا کا مینار ٹیڑھا کیوں ہے, اس کو سیدھا کرو. کوئی بھی آرکیٹیکٹ سیدھا نہیں کر سکتا, کیونکہ بنیاد وہاں ختم ہو جائے گی اس کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, 7 سال میں نے کیا کہا کہ گھر میں ایک ڈسپلن لے آئیے. تیسری خطرناک بات جو بچے کے لیے ہوتی ہے, ماں باپ کے درمیان کا جھگڑا. اگر ماں اکیلے میں بچے کے دل کے اندر انٹینشنلی یا انٹینشنلی ڈال دیتی ہے کہ تمہارا ابا بہت برا آدمی ہے, اور باپ کسی طریقے سے بچے کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ میری قسمت بڑی خراب ہوئی, میری نہ شادی میری مرضی کی نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیوں میرے ابا کو خا کے پھپھی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے, اور یہ بچے کے دل کے اندر کسی طریقے سے باپ نے ڈال دیا یا ماں نے ڈال دیا, یہ بچہ ساری زندگی سپلٹ پرسنالٹی ساتھ زندگی گزارے گا. اگر آپ کی شادی صحیح نہیں ہوئی تھی تو آپ چھوڑ دیتے, 2 سال بعد کہتے میں نے نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا انسٹیٹیوشن رکھا ہوا ہے, سوری فار بینگ سو بلنٹ, مگر اگر ایسا ہے تو آپ اس کو بچوں پر مت انڈھیلیے پلیز, ورنہ آپ کے بچوں کی دیواریں ٹیڑھی ہو گئیں گی. بچے کو یہ بتانا بڑا آسان ہے کہ بیٹا ہم اکٹھے رہتے تھے, 2 سال کے بعد ہم اکٹھے نہیں رہ سکے. دیٹ از ویری ایزی فار اے چائلڈ ٹو سوالو. مگر یہ کہنا میری امی پر ساری زندگی ظلم ہوتا رہا, یا میرا ابا جو ہے وہ بیچارہ مسکین ساری زندگی پس کے زندگی گزارتا رہا, اس کے نتیجے میں جو آپ اولاد پیدا کریں گے وہ بہت کنفلکٹ والی اولاد ہوگی, بہت پریشانی والی اولاد ہوگی. تو یہ ہے 7 سال تک.